6 نیوز اور پہچان پاکستان میں آج ہم جس شخصیت کی زندگی پہ روشنی ڈالنے جا رہے ہیں وہ ادب کی دنیا کے بادشاہ آپ کہیں گے ان کو، اور شیخ انور گوئندی کی زندگی میں جو ہوا ان کے ساتھ، ان کی زندگی پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ اتنی شہرت حاصل کی، اتنی جو ہے وہ مشہور شخصیت بنے، تو اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جو ہے وہ بیٹی مس منزہ انور گوئندی۔ ان سے ہم آج جانیں گے کہ یہ اپنے فادر کے جو ہے وہ یہ ادب کی دنیا کو لے کے آگے کیسے جا رہی ہیں، تو ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے نا آج ہم روشنی ڈالیں گے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو ہے یہ جو ادب کی دنیا ہے یہ اس سلسلے میں مطلب ہے کہ کیسے ہم لوگ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں نا۔ تو آئیے ان کی بیٹی کی زبانی جانتے ہیں کہ یہ اپنے فادر کے جو ہے وہ سفر کو کیسے لے کے آگے چل رہی ہیں، تو آئیے جانتے ہیں۔ جی میڈم کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک اسما، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے آج دعوت دی کہ میں اپنے والد کے حوالے سے کچھ بات چیت کر سکوں اور سننے والوں تک پہنچا سکوں، دیکھنے والوں تک میری جو آواز ہے اور میری بات چیت وہ ضرور پہنچے گی، اور کئی ایسی باتوں کا انکشاف ہوگا جو اس سے پہلے انہیں معلوم نہیں تھی۔ صحیح ہو گیا، بالکل۔ آج بڑی دلچسپ باتیں آپ کو پتہ لگیں گی، دیکھنے والوں کو جو نیو ینگ بچے ہیں ان کو پتہ چلے گی کہ یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس باب کا کیسے آغاز ہوا۔ آپ بتائیں کہ آپ جو شیخ انور گوئندی صاحب ہیں ان کی زندگی کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوا، اور کچھ روشنی ڈالیں نیو دیکھنے والے بچوں کو، لوگوں کو پتہ چلے، بتائیں ان کی زندگی کے بارے میں نا۔ جی اسما، یہ کہانی جو ہے یہ اس کا آغاز عملی طور پہ تو 1940 سے ہوا۔ میرے والد کی پیدائش 1922 سے ہے اور اب 2022 یعنی پورے 100 سال ہو گئے، اور ہم اب ان کی 100 ایئرز جوبلی منا رہے ہیں آج کل۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ہاں، 100 سالہ تقریبات ہیں اور اس سلسلے میں کافی تقریبات ہو چکی، اور ابھی آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو میرے والد گرامی کا تعلق جو ہے وہ ایک تاجر پیشہ گھرانے سے تھا، یعنی ان کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ جیسے کہ شیخ کا لفظ ہے تو شیخ عموماً تجارت پیشہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا رجحان جو تھا وہ تجارت کی طرف اتنا نہیں تھا۔ بڑا منافع بخش کام تھا۔ سرگودا میں کے پہلے آباد کار تھے میرے دادا شیخ امام دین گوئندی ان کا نام تھا۔ کچہری بازار میں ہماری 3 دکانیں تھیں جو ذاتی تھیں۔ اس دور میں بہت کم لوگ تھے مسلمان جن کی کھانے پینے کی دکانیں تھیں، عموماً ہندوؤں کی ہوتی تھیں، لیکن وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اتنا بہتر سلوک نہیں ہوتا تھا جب وہ کچھ کھانے پینے کی غرض سے وہاں جاتے تھے۔ تو اس لیے میرے دادا جی نے انور ریستوران کے نام سے جو ہے وہ ایک ہوٹل بنایا۔ اور میرے والد صاحب کا نام بھی انور گوئندی تھا، وہ اپنے بیٹے کے نام پہ ہی انہوں نے انور ریستوران جو ہے اس کا آغاز کیا۔ اچھا، اس سال میں انہوں نے مدر ریسٹورنٹ کا آغاز کیا؟ جی بالکل۔ یہ سرگودا کے میں نے بتایا کہ پہلے آباد کار تھے، جب سرگودا کا آغاز ہوا تو تب انہوں نے وہ دکانیں خریدیں اور اپنا گھر خریدا، اور جب وہ یہاں پہ منتقل ہوئے تو میرے والد کی پیدائش 1922 میں ہوئی۔ اس وقت انہوں نے کاروبار کا آغاز کیا۔ اچھا، تو اس سے پہلے وہ جو ہوگا وہ بے نام ہی دکان ہوگی یا اس کا کوئی بھی نام ہوگا، لیکن یہ انور ریستوران کی ہسٹری میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ 1940 سے اس کا آغاز ہوا۔ تو جب میرے والد صاحب ابھی نوجوان ہی تھے تو انہوں نے ان کا ادھر شعر و ادب کی طرف رجحان تھا، اور وہ یہ نہیں کہ شوقیہ تھے۔ میرے پردادا بھی پنجابی زبان کے بہت بڑے شاعر تھے، تو وہ جینیٹیکلی بھی آ رہا تھا، جینیٹیکلی ان میں کنورٹ ہوئی تھی یہ ساری چیزیں۔ تو اس وقت جو انور ریستوران تھا اس کو سرگودا کی پہلی ادبی بیٹھک کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ پاک ٹی ہاؤس ہے لاہور کا، اسی طرح سرگودا کا پاک ٹی ہاؤس انور ریستوران تھا۔ زبردست، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ سارے شعراء اور ادبا آتے تھے اس دور میں، سیماب اکبر آبادی، جگر مراد آبادی، اس نہج کے لوگ جو استاد دامن، اور یہ بڑے بڑے استاد شعراء وہاں بیٹھتے تھے، اور اس میں تخصیص نہیں تھی ہندو مسلم کی، سب جو تھے شعراء، سکھ، عیسائی، ہندو، مسلمان سب وہاں اکٹھے تھے۔ سب سے بڑی بات کہ ان کا کھانا پینا فری تھا، ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا تھا۔ اور جو لوگ دور دراز سے آتے تھے ان کو زیادہ راہ بھی دے کے بھیجتے تھے، یعنی ان کو جاتی دفعہ ان کا کرایہ وغیرہ بھی
یہ فروغ ادب کی ایسی مثال ہے کہ جو آج کے دور میں نہیں ہمیں ملتی، کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ ہر انسان پیسے کمانے کی غرض سے پیسہ خرچ کرنا نہیں جانتا، بالکل، لیکن چونکہ دولت کی ریل پیل تھی اور میرے والد صاحب کا ادھر رجحان بھی تھا، اس لیے وہ شاعروں اور ادیبوں کے مسائل کو سمجھتے تھے۔